بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی رابعہ بصریہ روزانہ بلا ناغہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھا کرتی تھی، اور یہ فرمایا کرتی تھی کہ ان نمازوں سے ثواب کی طلبگار نہیں ہوں، میں تو ان نمازوں کو صرف اس لیے پڑھتی ہوں کہ میرے محبوب اور خدا کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے، اور میرے آقا قیامت میں تمام انبیاء علیہم السلام سے یہ فرمائے کہ دیکھ لو میرے امت کی ایک عورت کا ایک دن رات میں اتنا عمل صالح ہے۔ حضرت بی بی رابعہ بصری کا ذوق عبادت کتنا بلند تھا، اور وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بلند ترین منزل پر فائز تھی کہ صرف اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے وہ روزانہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھا کرتی تھی۔ انہیں حدیث معلوم تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے۔ پھر ان کے اس ایمان افروز اعتقاد کا کیا کہنا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہو جائیں گے تو یقیناً خدا بھی ضرور مجھ سے خوش ہو جائے گا، کیونکہ عقائد اسلام کا یہ بہت درخشندہ عنوان ہے۔ مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ خدا کی رضا اور ناراضگی کا معیار اور اس کا دارمدار ہی اس پر ہے کہ جس سے رسول خوش ہو گئی اس سے خدا بھی خوش ہو گیا، اور جس سے رسول ناراض ہو گئی اس سے خدا بھی ناراض ہو گیا۔ کیا خوب فرمایا اعلی حضرت قبل قدس سر العزیز نے کہ مشہور عالمی حدیث حضرت مسلم بن بشار اپنے گھر میں نوافل پڑھا کرتی تھی اور گھر والوں سے فرمایا کرتی تھی، میں جب نماز شروع کر دوں تو تم لوگ خوب باتیں کیا کرو، میں نماز کی حالت میں کوئی بات سنتا ہی نہیں ہوں۔ چنانچہ جب مسلم بن بشارہ مکان میں داخل ہوئی تھی تو گھر والے بالکل خاموش رہتے تھے، لیکن جب آپ نماز کی نیت باندھ لیتی تھی تو لوگ خوب آزادی سے بات چیت کیا کرتی تھی۔ نماز میں ان کی خضوع و خشوع اور کمال توجہ کا یہ عالم تھا کہ یہ ایک مرتبہ نماز میں مشغول ہو گئی اور گھر میں آگ لگ گئی۔ لوگ آگ بجھانے کے لیے دوڑ بھاگ، شور و غوغا سب کچھ ہوا، مگر ان کو ذرا بھی خبر نہیں ہوئی، اور یہ بدستور نماز میں مشغول رہی اور لوگوں نے آگ بجھا دی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما جب مسجد حرام میں نماز پڑھتے تھے تو اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ کبوتر ان کو ستون سمجھ کر ان کے سر پر بیٹھ جاتے تھے۔ اسی طرح ابراہیم بن شریک محدث اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ چڑیا ان کی پشت پر اس طرح بیٹھتی اور کودتی پھدکتی پھرتی تھی کہ گویا وہ کسی ٹیلے یا دیوار پر بیٹھی ہوئی ہے۔ نامور محدث خلف بن ایوب جب نماز میں کھڑے ہوتی تو ان کے چہرے پر کتنی مکھیاں کیوں نہ بیٹھ جاتی، مگر یہ کبھی مکھیوں کو نہیں اڑاتی تھی۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، آپ کیسے صبر کرتے ہیں کہ اتنی مکھیاں آپ کے چہرے پر بیٹھی رہتی ہیں اور آپ نہایت سکون کے ساتھ نماز میں مشغول رہتے ہیں اور کبھی بھی مکھیوں کو نہیں ہٹاتے؟ آپ نے فرمایا، جلات فاسقوں، زانیوں، شرابیوں کو قاضی کے سامنے کوڑے مارتا ہے، اور یہ فساق اتنا صبر کرتے ہیں کہ نہ ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں، نہ ان لوگوں کو پیشانی پر بل آتا ہے، تو کیا یہ خدا کے سامنے اتنا بے صبر نہیں کر سکتا جو چہرے پر مکھیوں کے بیٹھ جانے سے فراگندہ خاطر ہو کر مکھیاں اڑانے کے لیے ہاتھ ہلاتا رہے؟